نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ فاتبعونی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرو۔ یہ اتباع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس سے کوئی اللہ کی محبت پانے کے قابل ہے۔ میری اور آپ کی بات لفظوں میں ہوتی ہے، لفظوں سے اللہ کی محبت نہیں ملتی۔ اگر محبتوں سے نہیں ملتی تو کس چیز سے ملتی ہے کہ پہلے اللہ نبی رسول کی محبت ملتی ہے، تب محبت اللہ نبی میں محبت ہے۔ اسی طرح جس طرح یہ بات ہے کہ محبت سے محبت ہے، اسی طرح یہ بات ہے کہ لفظوں سے محبت نہیں ملتی۔ اگر لفظوں سے محبت نہیں ملتی تو لفظوں میں جو معنی رکھے گئے ہیں ان سے محبت بھی نہیں ملتی۔ محبت کے حصول کا ایک ہی طریقہ ہے، فاتبعونی۔ یہ کوئی جانتا ہے، یہ وہ جانتا ہے جس نے تعلیم حاصل کی ہے۔ اگر اس نے تعلیم حاصل نہیں کی تو دو وجہیں ہیں، یا اس کی دلچسپی نہیں ہے۔ اگر دلچسپی نہیں ہے تو اس نے تعلیم حاصل نہیں کی ہے، اور اگر کوئی تعلیم حاصل نہیں کرتا تو علم تو ہو ہی نہیں سکتا۔ فاتبعونی یہ نبی رسول کی اتباع میں یہ چیز ہے جو اب میں عرض کرنے لگا ہوں۔ کوئی ایک بار اس بات کو سمجھ لیتا، قسم خدا کی میں سچی بات عرض کر رہا ہوں، آخری لمحہ تو خیریت و عافیت سے آ جاتا ہے، دوبارہ اس کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ اس سے بڑھ کر اور بات کیا ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی اس کا ثبوت مانگتا ہے تو کتنا موٹا ثبوت ہے، فاتبعونی، میرے نبی رسول علیہ السلام کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ یہ کھلا ثبوت نہیں ہے۔ اب کھلے ثبوت کے اندر میں عرض کرنے لگا ہوں کہ فاتبعونی تعلیم ہے۔ تعلیم میں وہ چیز مل جاتی ہے جس کے ملنے کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ وہ اللہ کی محبت بھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہے، وہ اللہ سے حقیقت بھی ہے، حقیقت میں محبوب کا مشاہدہ بھی ہے، محبوب رب العالمین کی ملاقات بھی ہے، محبت میں محبت اللہ، محبت رسول بھی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور محبت میں مائیت باللہ، مائیت بالرسل والانبیاء بالعباد، اللہ کے بندوں کا ساتھ بھی ہے۔ تین چیزوں میں ایک چیز ہے، دو چیزیں تو اللہ نبی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک ہم ہیں مخلوق۔ دو چیزوں میں ایک چیز ہے، ان دو چیزوں میں ایک چیز ہے مخلوق جو عمل کرتی ہے، وہ ہے عمل ایک ظاہری ہے اور عمل ایک حقیقی ہے۔ ظاہری عمل میں اور حقیقی عمل میں فرق ہے، اتنا بڑا فرق ہے جتنی ایک اللہ کی چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے۔ کتنا بڑا فرق، کہیں کدھر اللہ کی چاہت اور کدھر میری چاہت، اتنا بڑا فرق ہے۔ اب یہ فرق جاننے والا بڑا خوش نصیب ہے۔ قسم خدا کی ہمارا کبھی ناچنے کو دل نہیں کرتا۔ کیوں بھائی؟ ناچنے کو کیوں دل کرے؟
دل کا ناچنے کو کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ناچنے کا دل کرے یہ تو ہو سکتا ہے کہ ناچنا دل کی طرف آئے، دل تو ناچنے کی طرف نہیں نہ جاتا۔ ہمارے دل میں جب لڈو پھوٹتے ہیں، اللہ اکبر، ہمارا محبوب رب العالمین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ہماری جان میں جان آ جاتی ہے۔ اور جب کہیں ہمیں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، ہماری جان بجھ جاتی ہے۔ کیوں نہ بجھے؟ اگر چراغ تیل کے بغیر بجھتا ہے تو کیوں نہ بجھے، اسے بجھنا چاہیے۔ ہماری فطرت ہمارے اللہ نبی رسول کی محبت ہے، ہمیں رحمت اللہ نبی رسول کی رحمت ہے، ہمیں محبت اللہ نبی رسول کی محبت ہے، ہم کیوں نہ بجھ جائیں؟ بلکہ بجھ گیا، اللہ نبی کی محبت کے بغیر مرنے والا مردہ ہو جاتا ہے۔ زندگی تو اسے ملتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جسے اللہ نبی رسول نے اپنی محبت عطا کر دی ہے۔ عمل ظاہری یہ ہوتا ہے، دو چیزیں بتائی ہیں نا۔ عمل ظاہری یہ ہوتا ہے کہ نظر فطرت میں آتا ہے، نظر حکم میں آتا ہے، نظر قانون میں آتا ہے۔ تین چیزیں بتائی ہیں۔ نظر فطرت میں آتا ہے، جیسے نکاح بھی فطرت میں نظر آتا ہے، اور زنا بھی عمل فطرت میں نظر آتا ہے۔ دونوں جگہ عمل جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ ہوتی کیا ہے؟ مباشرت ہوتی ہے، لیکن عمل ہے، ظاہری عمل ہے، حقیقی عمل یہ نہیں ہے۔ حقیقی کا عمل کوئی اور ہے۔ ظاہری عمل قانون کے مطابق جا رہا ہوتا ہے، ظاہری عمل، لیکن جا پتہ کیا آ رہا ہوتا ہے؟ قانون توڑنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے، چوری کے لیے جا رہا ہوتا ہے، ڈاکہ مارنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے۔ دیکھیے، ظاہری عمل ہے، قانون کے مطابق ہے، ظاہری عمل فطرت کے مطابق ہے۔ ظاہری عمل اللہ اکبر، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، اللہ نبی رسول پر ایمان لاتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، ظاہری عمل ہوتا ہے، اس میں حقیقت نہیں ہوتی۔ یہ ظاہری عمل ہو گیا۔ حقیقت، اب حقیقی عمل کون سا ہے؟ حقیقی عمل وہ ہوتا ہے جس میں حکم بھی ہوتا ہے، جس میں قانون بھی ہوتا ہے، اور جس میں فطرت بھی ہوتی ہے۔ نمبر 2، حکم میں تعلیم ہوتی ہے، یعنی تعلیم کے مطابق حکم کو پورا کیا جا رہا ہوتا ہے۔ حکم میں فطرت ہوتی ہے، فطرت تعلیم کے مطابق پوری کی جا رہی ہوتی ہے۔ حکم میں قانون ہوتا ہے، عمل میں یعنی قانون ہوتا ہے، لیکن قانون تعلیم میں پورا کیا جا رہا ہوتا ہے۔ فتبعونی کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ حکم اللہ کا ہے کہ تابع داری کرو، اب عمل کیسے بجا لانا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اب ظاہری عمل ختم ہو گیا ہے، کون سا عمل کرنا ہے؟ حقیقی عمل بجا لانا ہے، جس میں حکم اللہ کا ہے، حکم کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اور تعلیم بجا لانے کے بعد اس عمل سے چاہت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی پوری ہو رہی ہے۔ وہاں چاہت فطرت کی پوری ہوتی ہے، وہاں چاہت قانون کی پوری ہوتی ہے، اور یہاں چاہت جو ہے اللہ نبی رسول کی پوری ہوتی ہے۔ یہ ہے حقیقی عمل، جسے اللہ دیکھتا ہے تو دیکھنا چاہتا ہے، جسے اللہ دیکھتا ہے دیکھ کر خوش ہونا چاہتا ہے۔ اور جو یہ عمل بیچارہ نہیں جانتا، اس کی مثال اب میں دینے لگا ہوں۔ اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اللہ پروردگار کے حکم میں مالک مال کا بہن کو بنا دیا گیا ہوتا ہے۔ مالک مال کا حصے میں بہن کو بنا دیا گیا ہوتا ہے۔ مالک جب کوئی کسی چیز کا ہوتا ہے تو مالک کرنے والا جب اسے مالک کرتا ہے تو مالک کا ہونا یہ ہے کہ وہ اپنی ملکیت مال کو تصرف کر سکتا ہے،
استعمال کر سکتا ہے۔ یہ ہوتا ہے مال کا تصرف کرنا، استعمال کرنا۔ اب اللہ جب بہن کو کوئی مال دیتا ہے، کسی کی بہن اس کو مال دیتا ہے تو اس کا تو مالک کر دیتا ہے۔ جیسے میں جب بالغ ہو جاتا ہوں مجھے اللہ ایک نقطہ دیتا ہے، بہن جب بالغ ہو جاتی ہے اللہ اسے ایک نقطہ دیتا ہے، مجھے اللہ نے نقطے کا مالک کر دیا ہے نا۔ 3 مال یاد رکھنے ہیں تب اس بات کو وہ اچھی طرح سمجھنے کے قابل ہے۔ 3 مال کون سے ہیں؟ نمبر 1 مال جو ہے اللہ ہمیں جان دیتا ہے، یہ ہمارا مال ہے، اللہ نے ہمیں ہماری جان کا مالک کر دی ہے۔ نمبر 2 اللہ پروردگار ہمیں جو یہ عذاب وجود دیتا ہے اس کا اللہ نے ہمیں مالک کر دیا ہے۔ نمبر 3 اللہ سبحانہ و تعالیٰ فتح بیونی کے اندر، نبی رسول علیہ السلام کی اتباع کے اندر، تعلیم کے اندر جو ہمیں علم دیتا ہے اس کا اللہ نے ہمیں مالک کر دیا ہے۔ کوئی علم کو اچھا استعمال کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک کامیاب ہو جاتا ہے، اور کوئی علم کو اللہ کے نزدیک اچھا استعمال نہیں کرتا تو عالم دین ہو کے بھی سب سے پہلے اوندے منہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ اعضاء، یہ وجود اللہ نے ہمیں مال کے طور پر مالک کر دیا ہے۔ کوئی اچھا استعمال کرتا ہے تو کامیاب ہو جاتا ہے، اور کوئی گندا استعمال کرتا ہے تو ناکام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جان جو اللہ پروردگار نے ہمیں بخشی ہے اللہ کی راہ میں لگاتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کامیاب ہو جاتا ہے، اور اللہ کی راہ سے ہٹ کر لگاتا ہے تو ناکام ہو جاتا ہے۔ یہی تو وہ بات ہے کہ فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں جو تمہیں مالک بناتا ہوں اس کے استعمال میں دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے تصرف میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آیا میرے نبی رسول کی تعلیم میں اس مال کو خرچ کرتے ہو یا نہیں خرچ کرتے۔ اب ایک مالک ہی نہیں ہے، وہ خرچ کیا کرے گا؟ مجھے جان ہی نہیں ملی، میں خرچ کیا کروں گا؟ مجھے وجود اعضاء ہی نہیں ملے، میں خرچ کیا کروں گا؟ میں تعلیم کیوں حاصل کروں گا؟ میں عمل کیسے کروں گا؟ اللہ تو 3 چیزیں دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ پہلے عرض کیا کہ عمل حقیقی اللہ دیکھنا چاہتا ہے، ظاہر عمل اللہ منافق کا نہیں دیکھنا چاہتا۔ حکومت ظاہری عملداری قانون کی نہیں دیکھنا چاہتی۔ فطرت ظاہری کوئی بجا لاتا ہے اور فطرت کے خلاف انجام کو لیتا ہے اور دیتا ہے تو اس نے کام اچھا نہیں کیا، یہ عمل ظاہری اس نے کیا ہے۔ عمل حقیقی جو ہے اللہ وہ دیکھنا چاہتا ہے، اس میں 3 چیزیں ہونا بڑی ضروری ہے۔ ایک بھی اس میں موجود نہ ہو تو وہ منزل جو ہے، وہ جو بلڈنگ ہے وہ دڑام سے نیچے گر جاتی ہے، فائدہ ہی اس کا کچھ نہیں ہوتا، اور اللہ پروردگار ہمیں فائدہ دینا چاہتا ہے۔ اب دیکھیے بہن کا حصہ ہے، اب دیکھیے دوبارہ سمجھنا ہے، بہن کو اگر ملا ہی نہیں، نقطہ ہے، اگر مجھے ملا ہی نہیں تو میں تعلیم میں استعمال کیسے کروں گا؟ میرے پاس ایک چیز ہے ہی نہیں۔ اب جو مالک بنایا گیا اس کے پاس 3 چیزیں ہونا ضروری ہیں، مالک بھی ہو اور مالک اپنی ملکیت پر تصرف بھی رکھتا ہو، استعمال بھی یعنی کرتا ہو، اور نمبر 3 کرتا کس میں ہو؟ نبی رسول کی تعلیم میں کرتا ہو، کہ جو اللہ دیکھنا چاہتا ہے وہ اگر عمل میں نظر نہیں آتا، جو قانون دیکھنا چاہتا ہے اگر وہ عمل میں نظر نہیں آتا، جو فطرت دیکھنا چاہتی ہے اگر وہ عمل میں نظر نہیں آتا، یہ تو ظاہری عمل ہے۔ ظاہری عمل کو تو اللہ دیکھتا ہی نہیں، کہ فرمایا لا ینظر الی اعمالکم، اللہ تو تمہارے اعمال کو دیکھتا ہی نہیں۔ اب بہن پتہ بیچاری کیا کرتی ہے؟ بھائی کو معاف کر دیتی ہے۔ کیا اس نے معاف کیا؟ مفتی صاحب مولوی صاحب سے میں پوچھتا ہوں، مفتی صاحب مولوی صاحب آپ نے کہا ہے کہ بہن کا حصہ ہے، بہن اگر معاف کرے تو ہو جاتا ہے، اس نے معاف کیا کیا؟ اس نے معاف کیا کیا؟ اللہ نے اسے مالک بنایا، مالک تو وہ ہوئی نہیں ہے۔ مالک کون ہوتا ہے؟ جو اپنی ملکیت میں تصرف کر سکے، اسے استعمال کر سکے۔ استعمال کیا؟ تعلیم کے اندر استعمال تو اس نے کیا ہی نہیں ہے، کیوں؟ تصرف ہی اس کو حاصل نہیں ہوا۔ تصرف اسے حاصل ہوتا، اسے مال ملتا۔ 3 مال ہیں، نمبر 1 جان مال ہے، نمبر 2 اعضاء اور وجود مال ہے، نمبر 3
تعلیم میں جو علم الہی ہوتا ہے وہ مال ہے، اور یہ چوتھا مال جو اسے ملکیت میں ملتا ہے، یہ جو حصہ ہے یہ اللہ جو دیتا ہے، یہ مال اسے ملے گا تو وہ استعمال کرے گی۔ جس طرح آنکھ، کان، وجود، اعضاء ہمیں ملتے ہیں تو ہم استعمال کرتے ہیں، یہ جان ہمیں ملتی ہے تو ہم استعمال کرتے ہیں، تعلیم علم ہمیں حاصل ہوتا ہے تو ہم علم میں سارا کچھ کرتے ہیں، اسے تو ملا ہی بیچاری کو کچھ نہیں ہے۔ مولوی صاحب نے، عالم صاحب نے، مفتی صاحب نے بھی اس کو فارغ کر دیا اور بھائی نے بھی اس کو فارغ کر دیا۔ مجھے بتائیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کو نقطہ دے دیتا ہے تو اس کا استعمال اللہ دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا؟ اللہ دیکھتا نہیں اس نے زنا کیا ہے یا نکاح کیا ہے۔ اللہ جب کسی چیز کا مالک کرتا ہے تو کیسے مالک کرتا ہے؟ کہ آج اللہ کی سنت چھوٹ گئی ہے، آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوٹ گئی ہے، آج دین ہم سے فارغ ہو گیا۔ کبھی نہیں دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب مالک کرتا ہے تو مالک کرنے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ مالک جس چیز کا کیا ہوتا ہے اس کا اللہ استعمال دیکھنا چاہتا ہے۔ مالک جس کا کیا ہوتا ہے اللہ اس کا استعمال دیکھنا چاہتا ہے۔ دیکھیے، اللہ نے مجھے جان کا مالک کیا ہے، اب اللہ میری جان کا استعمال دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ نے مجھے وجود کا مالک کیا ہے، اللہ میرے وجود کا استعمال دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ نے میرے اعضاء کا مجھے مالک کیا ہے، دیکھیے اللہ میرے دیکھنے کا استعمال دیکھنا چاہتا ہے، سننے کا استعمال دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کی وجہ ایک ہی ہے، مجھے جس کا مالک کیا ہے، سچا مالک کیا ہے، اس کا مجھے تصرف بھی دیا ہے، میں اس کو استعمال بھی کرنے کے قابل بنایا گیا ہوں۔ اور یہ قابلیت ہی پر تو اللہ کی نظر ہے کہ میں دیکھوں کہ یہ قابلیت میں قابل اچھا ہوتا ہے یا گندا ہوتا ہے۔ لو اتنی سی بات ہے۔ فتح بیونی دیکھا کتنا اہم ہے؟ بغیر فتح بیونی کے اندر تو حقیقی عمل جو ہے وہ تو بندے کو مل ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے وہ ظاہری عمل جب کرتا ہے تو یہ تو ظاہری عمل منافقوں نے کیا ہے۔ قسم خدا کی آج صحابہ کرام اگر ہمیں موجود ہو نا، ہمارے یہ دین کو دیکھ کر، یہ اٹھ کے بیٹھ کے دیکھ کر، یہ آڑیاں جاڑیاں بندر کی ٹپوسیاں پٹوسیاں دیکھ کر، یہ چھلانگیں مارنا دیکھ کر، یہ بڑے بڑے اونچے دعوے محبت کے دیکھ کر، قسم خدا کی سچی بات عرض کرتا ہوں، وہ کہیں گے منافق لوگ۔ اور اگر ہم دیکھ لیں تو ہم کہیں یہ مجنوں ہیں، پاگل ہیں، دیوانے ہیں۔ نا، قسم خدا کی وہ پاگل دیوانے نہیں ہیں، وہ جہاں بھر کے عقل ترین بندے، عقل رکھنے والے سمجھدار بندے ہیں، اور سمجھدار بھی کیسے، سمجھ ترین بندے ہیں۔ ان کی شان اس لیے بلند ہے کہ انہوں نے حقیقی عمل کا مشاہدہ کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خود تعلیم فرمائی ہے، صحابہ اکرام نے تابعین کی تعلیم فرمائی ہے، اور آج ہماری تعلیم کرنے والے یہ وہ حضرات ہیں جو بہن کا حصہ دینے کے بجائے معاف کروانے والے ہیں۔ واہ جی واہ، بات کرو۔ بھلا مجھے بتائیے، اللہ کسی کو مالک بناتا ہے، اسے جان دے دیتا ہے، اب وہ جان اپنی کسی اور کو دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا، کہ اللہ نے اسے مالک بنایا ہے۔ اللہ جب مجھے وجود دیتا ہے، اعضاء دیتا ہے، تو مجھے مالک بنایا ہے، کیا وہ میں نکال کر کسی کو دے سکتا ہوں؟ نہیں دے سکتا۔ اسی طرح جو اللہ پروردگار نے مجھے تعلیم علم دیا ہے، جو میں پی ایچ ڈی ہو گیا ہوں، کیا وہ میں اٹھا کے پی ایچ ڈی اپنے بچے کو دے سکتا ہوں؟ نہیں دے سکتا۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ مالک مجھے بنایا گیا ہے۔ تو مالک جو ہے وہی مالک علم کو استعمال کر سکتا ہے، وہی مالک اعضاء کو استعمال کر سکتا ہے، وہی مالک اپنے وجود اور جان کو استعمال کر سکتا ہے، اور وہی مالک ہے جو اپنے مال حصے کو استعمال کر سکتا ہے۔ اور جب وہ استعمال کرتا ہے وہ تبھی تو اللہ دیکھتا ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اب میں دیکھتا ہوں کہ اس نے اچھا استعمال کیا ہے، مالک تصرف اچھا کرتا ہے یا گندا کرتا ہے۔ مجھے بتائیے، اب جس عمل حقیقی سے اللہ کی چاہت نکلتی ہے وہ تو حقیقی عمل ہو گیا، اور بہن نے پہلے ہی معاف کر دیا، مفتی صاحب نے معاف کروا دیا، بھائی نے معاف کروا لیا، سارا کچھ ہو گیا۔ حقیقی عمل کیا؟
کہ جو اللہ اپنی جس میں چاہت دیکھنا چاہتا ہے حقیقی عمل کیا، اس سرے سے پورا دین ہی ڈھا دیا ہے۔ حقیقی عمل کدھر سے آئے گا کہ کوئی کرے اور اللہ دیکھے کہ اس نے نکاح کیا ہے کہ زنا کیا ہے؟ اس نے تو سرے سے دین ہی سارا گرا دیا۔ کیا آج ہم اس لیے مسلمان ہیں؟ کیا ہم نے اس لیے کلمہ پڑھا ہے؟ کیا آج ہمیں دین نے اس لیے عزت دی ہے؟ مفتی ہیں، عالم ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اتنی جائیدادوں کے مالک ہیں، اور اتنا کچھ ہمیں اللہ نے دیا ہے، کیا اس لیے یہ سارا کچھ ہوا کہ اللہ کے دین کو ہی ڈھا دیں؟ وہ پاگل ہے وہ جس کشتی میں کوئی بیٹھا ہے اور کشتی اس کو تیراتی چلی جا رہی ہے، وہ تو ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہنچاتی ہے، اور ہمارا دین تو ہمیں دونوں جہاں کے اندر کامیاب اور کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے، اور کشتی میں بیٹھا کشتی میں ہی سوراخ کرنا شروع کر دے۔ اس سے بڑا پاگل اور کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے، قسمت والا وہ ہے جو حقیقی عمل کرتا ہے۔ حقیقی عمل کے اندر اللہ مالک ہمیں عمل کرنے کا بنا دیتا ہے۔ ارے بھائی آپ نے، ہم نے نہیں یہ سنا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ پروردگار ہمیں عمل کرنے کا مالک بنا دیتا ہے، اتنے عمل کا ہی پوچھتا ہے جس کا مالک بنایا ہوتا ہے، اور جس کا مالک نہیں بنایا اس کا اللہ پوچھتا ہی نہیں ہے ہم سے۔ اب بہن کو جتنے حصے کا مالک بنایا ہے تو ہاتھ تو بہن کے ہاتھ پر رکھا گیا ہے، لیکن وہ دیا کس کو؟ کیا بہن کو ہی دیا؟ ہاتھ تو باپ کے رکھا جاتا ہے، ہاتھ تو ماں کے رکھا جاتا ہے، ہاتھ تو بیوی اور شوہر کے رکھا جاتا ہے، وہ رزق تو شوہر کما کر لاتا ہے، اور لیکن حصہ سارا بیچ میں کس کس کا ہوتا ہے؟ وہ سارے اقربا کا، ماں کا، بہن کا، بھائی کا، وہ سب کا ہی ہوتا ہے۔ ایک بہن کون ہوتی ہے کہ وہ معاف کر سکتی ہے؟ اور معاف بھی وہ کیا کرتی جو اللہ کا حکم نازل ہوا ہے۔ کیا کبھی اللہ کا حکم نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ کوئی معاف کر سکتا ہے؟ اس پر عمل تو کر سکتا ہے، عمل تو کر سکتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اگر وہ عمل نہیں کرے گا تو مجھے بتائیے، اگر بہن حصہ اپنا بھائی کو معاف کر دیتی ہے، اللہ کا حکم معاف کر دیا، اب بھائی کیا کرے؟ بہن کو سارے حکم اللہ کے بھی تو معاف کر ہی سکتا ہے نا، نماز بھی معاف کر دے، روزہ بھی معاف کر دے، وہ جو منہ میں آئے بھونکتا چلا جائے۔ یہ دین نہیں ہے، اسے دین نہیں کہا جاتا۔ اور دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پہلے مالک کیا ہے، پھر اب ہم عمل کرنے کے قابل ہوئے ہیں۔ اگر مالک کسی چیز کا نہیں کیا تو عمل کرنے کے قابل نہیں ہم ہوتے، اور جب عمل کرتے ہیں تو اللہ اس کے لیے ہمیں پھر مال دیتا ہے کہ یہ عمل کرنے کے لیے یہ مال ضروری ہے۔ کہیں آنکھ دیتا ہے، کہیں کان دیتا ہے، کہیں زبان دیتا ہے، کہیں وجود دیتا ہے، کہیں جان دیتا ہے، کہیں تعلیم کے اندر علم دیتا ہے۔ اب اللہ کہتا ہے اب مجھے کر کے دکھاؤ حقیقی عمل۔ حقیقی عمل کے بغیر بھی کوئی زندگی ہے؟ یہ سارے اللہ معاف کرے۔ کیا ہے یہ؟ تو مینو تکا مار میں تینوں تکا مار، واہ بھائی واہ، یہ تو مینو پھڑ میں تینوں پھڑا، کیا یہ چور سپاہی کا کھیل ہی تو ہم کھیلنے ہیں؟ نہیں، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کون ہے اور وہ کیا کرتا ہے۔ اب جب اللہ دیکھنا چاہتا ہے تو عمل حقیقی وہ ہوتا ہے جس عمل کے بعد جو اللہ دیکھنا چاہتا ہے اس سے وہ بات نکلے، وہ کیا؟ اللہ کی چاہت ہے۔ چاہت پتہ کیسے ملی ہے؟ فتابعونی کے اندر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے اندر جس چیز کے مالک ہیں اس ملکیت کے اندر ہم نے تصرف جو کیا ہے وہ کس میں کیا ہے؟ نبی رسول کی تعلیم میں کیا ہے۔ اب جب تعلیم میں وہ عمل کرتے ہیں اس میں اللہ نبی رسول کی چاہت نکلتی ہے کہ اللہ بہن کو دینا چاہتا ہے، اللہ کے نبی بہن تک وہ بات پہنچاتے ہیں، اور جب بھائی اسے خوشی خوشی اللہ کا دیا دے دیتا ہے، اللہ کی چاہت پوری کرتا ہے، تو بھائی کے عمل سے بھی اللہ کی چاہت ظاہر ہو جاتی ہے، اور بہن جب وہ مال اللہ کے نبی کی تعلیم میں استعمال کرتی ہے تو اللہ جو دیکھنا چاہتا ہے اللہ کی چاہت بھی پوری ہو جاتی ہے۔ لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور یہی تو وہ بات ہے کہ یہ اللہ کو راضی کرتے ہیں اور اللہ ان سے راضی ہوتا ہے۔ اور اس کے بغیر اگر لفظوں سے کچھ ملتا تو سارے لفظوں سے ہی پا لیتے، نہ لفظوں سے اگر نہیں ملتا تو لفظوں میں جو معنی رکھے گئے ہیں بھائی ان سے کیسے ملتا ہے۔ بس آج یہی حال ہو گیا ہے کہ لفظوں میں معنی جو رکھے گئے ہیں اس پہ بندہ چلا جاتا ہے، یا اخلاص ہونا چاہیے، آداب ہونے چاہیے، اثار ہونا چاہیے۔ یہ ہونا چاہیے تو وہاں ہے، تجھ میں کیا ہے؟
بات تو یہ تجھ میں کیا ہے، وہاں ہونا چاہیے لوح محفوظ پر تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، ہونا چاہیے، اور جو وہاں چاہیے ہے نا وہ سارا اللہ نے لکھا ہوا ہے، وہ تو وہاں ہونا چاہیے۔ تجھ میں اور مجھ میں کیا ہے؟ کیا تجھ میں اور مجھ میں دین نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ اکبر کبیرہ، سچی بات نصیب والا ہے جسے اللہ نے اپنا دین دے دیا ہے، اپنا محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے دیا ہے، یہ قسمت والا ہے۔ اب یہ دیکھیے حقیقی عمل کی طرف دھیان کرنا، ظاہری عمل میں کچھ نہیں ہے، ظاہری عمل دکھاوا ہے، ریا ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، جھوٹ ہے۔ ان جھوٹوں میں پڑھ کر وہ زندگی تو ضائع برباد اور گزر جائے گی، وہ ملے گا کچھ نہیں، اور ملے گا تب جب ہمارے عمل میں اللہ کی چاہت آ جائے، جو اللہ دیکھنا چاہتا ہے ہم وہی دکھانے والے ہو جائیں، اور وہ تب نصیب ہوتا ہے جب فتح یونی کے اندر جس چیز کا اللہ نے ہمیں مالک کیا ہے نا اسے تعلیم کے اندر استعمال کرو، جان دی ہے تعلیم میں استعمال کرو، عذاب وجود دیا ہے جان میں استعمال کرو، ماں باپ سے مال جو حصے میں شریعت دیتی ہے اسے استعمال کرو، اپنی اولاد کو آگے پہنچاؤ۔ یہ دھوکہ دہی کرنا چھوڑ دو، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ پروردگار رحم فرمائے، ایک کہنے لگا دوسرے کو تم یار ایسے کرو، ایک آڈیو بناؤ، میں یوٹیوب پہ وہ چڑھا دوں گا۔ آڈیو یہ بناؤ کہ بہن اگر اپنی مرضی سے اپنے بھائی کو حصہ دینا چاہے، چھوڑنا چاہے تو وہ دے سکتی ہے۔ کہا میں ویڈیو بنا دیتا ہوں۔ کہا نانا ویڈیو نہ بنانا، تیری شکل دیکھ کر نا وہ یقین ہی نہیں کرے گی، یقین نہیں کرے گی کہ یہ مفتی ہو سکتا ہے، دھوکہ اس کو دینا ہے۔ تو اس نے آڈیو بنا دی، اس نے یوٹیوب پہ چڑھا دی، اور یہ اوپر موضوع لکھ دیا۔ اس نے جیسی بہن کو کہا یہ ہم مفتی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، مفتی اعظم صاحب سے پوچھ لیتے ہیں۔ اس نے وہ جو لکھوایا تھا وہ کہنے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، کیونکہ بیچاری مسلمان تھی، کلمہ پڑھا تھا، دین بتانے والوں پر اس کا یقین تھا، اعتماد اعتقاد تھا۔ وہ جیسے ہی کھولی یوٹیوب، وہ لکھا جو بھائی نے وہ لگایا تھا وہ آ گیا آڈیو۔ مفتی صاحب بتا رہے ہیں کہ اگر بہن اپنی مرضی سے دینا چاہے اپنا حصہ تو بھائی کو دے سکتی ہے۔ یہ ہیں وہ باتیں، بھائی کو کیسے دے سکتی ہے؟ اللہ نے مجھے نقطہ دے دیا ہے، بالغ ہو گیا مجھے نقطہ دے دیا ہے، نکاح میں زنا میں ہی ہے، مجھے اللہ کو پتہ چلے گا یہ دے سکتا ہے، کیسے نہیں دے سکتا؟ نہیں، بات ہی نہیں سمجھنے کی ضرورت ہے، کیوں سمجھا جائے؟ دینا ہو حصہ تو پھر تو جا کے کسی اللہ کے بندے سے سمجھے نا کہ اللہ نے تجھے مال وجود دیا ہے، اب بتا یہ تو کسی کو دے دے گا؟ آزاد دیے کسی کو دے دے گا؟ جان دیے کسی کو دے دے گا؟ حکم وہی کے اندر تجھے اللہ پروردگار نے جو حصہ دیا اس سے زیادہ لے لے گا؟ اس سے زیادہ کسی کو دے دے گا؟ نہیں، تو پھر یہ کیسے ہو جائے گا؟ یہ مجھے بتا دے۔ حکم اللہ کا آئے، نماز روزہ حج زکوٰۃ وراثت کے حصے، اور تو کہ میں کہوں میں نے معاف کر دیا تجھے۔ واہ بھائی واہ، ایسی ویسی باتیں آج کل بڑی عام ہو گئی ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اس لیے پکی بات پکا لو، جدھر قرآن سنت کی تعلیم ہو ادھر بیٹھو، ورنہ اپنا وقت کبھی ضائع نہ کرنا۔ اور قرآن سنت کی تعلیم میں جو بات میں نے عرض کی وہ نکلے گی کہ عمل حقیقی وہ ہوگا جس سے اپنی چاہت پوری نہیں ہوتی ہوگی۔ کس کی چاہت پوری ہوتی ہوگی؟ اللہ نبی رسول کی۔ اللہ اکبر، للہ رب العالمین، کہ جو کچھ کرو اپنے محبوب رب العالمین کے لیے کرو۔ وما توفیقی الا باللہ۔